علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک قدرے طویل تفتیشی کہانی۔ بالکل سچی کہانی ہے اور بہت دلچسپ سنسنی خیز واردات ہے یہ۔ اس کا نام ہے واردات اس رات کی۔ تھوڑی سی طویل ہے لیکن یقیناً آپ کو پوری آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ ہندوستان کا ایک قصبہ تھا لیکن شہر بن گیا تھا۔ پہلے تجارتی مرکز تھا، پھر صنعتی مرکز بننے لگا، کارخانے کھلنے لگے اور اس کی آبادی بڑھنے لگی۔ میں اس شہر کے تھانے کا انچارج تھا۔ آدھی رات کے قریب میں اتفاق سے تھانے میں موجود تھا۔ ایس آئی ضلع ہیڈ کوارٹر گیا ہوا تھا۔ میں اپنا کام تقریباً ختم کر چکا تھا اور گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تھانے کے احاطے میں ایک گھوڑا داخل ہوا۔ اس کی رفتار بتا رہی تھی کہ سوار جلدی میں ہے۔ وہ برآمدے کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا۔ ادھیڑ عمر کا یہ آدمی لباس اور صاف ستھری پگڑی سے خوشحال دیہاتی لگتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے کسی کام سے ایک گاؤں سے اپنے گاؤں کو واپس آ رہا تھا۔ یہ دونوں گاؤں شہر کے مضافات میں تھے۔ یہ آدمی شہر سے 2-2.5 فرلانگ دور سے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک آدمی کو زمین پر پڑے دیکھا۔ اس سوار کے پاس ٹارچ تھی۔ آدمی عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اترے بغیر ٹارچ کی روشنی زمین پر پڑے ہوئے آدمی پر ڈالی۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ زخمی مرا ہوا نہیں تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو حرکت کرتے دیکھا۔ گھڑ سوار نے اس خیال سے گھوڑے سے اتر کر اس زخمی کو نہ دیکھا کہ پولیس لاش یا بے ہوش زخمی کے قریب کھرے دیکھا کرتی ہے۔ اگر یہ آدمی اتر کر قریب چلا جاتا تو ملزموں کے کھرے مٹ جاتے۔ وہ گھڑ سوار اپنے گاؤں کو جا رہا تھا لیکن اس نے اپنا فرض سمجھا کہ پولیس کو اطلاع دے دے۔ میں نے اسی وقت گھوڑی منگوائی، ہیڈ کانسٹیبل اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اطلاع لانے والے کے ساتھ موقع واردات پر چلا گیا۔ میں نے چلنے سے پہلے ایک کانسٹیبل کو کھوجی کے گھر بھیج دیا تھا۔ کھوجی کے آنے تک میں نے خود ٹارچ اور 2 لالٹینوں کی روشنی میں کھرے دیکھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں سب سے پہلے زخمی کو اٹھا کر ہسپتال بھیجتا، لیکن مجھے کھروں کا زیادہ خیال تھا۔ زمین کچی اور دھول والی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں 2 یا 3 آدمیوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ مجھے کچھ کھرے بڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک کانسٹیبل کو ایک آدمی کی طرف دوڑایا کہ چارپائی اور 2-4 آدمیوں کا بندوبست کر کے لے آئے۔ مجھے زخمی کے جسم میں کچھ حرکت نظر آ رہی تھی۔ چارپائی آنے تک میں نے جو کھرے دیکھے تھے ان کے ارد گرد چھڑی سے گول دائرے بنا دیے۔ چارپائی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی کھوجی بھی آ گیا۔ جو کھرے میں نے دیکھے تھے وہ ایک طرف تھے اور اتنا تو میں بھی دیکھ سکتا تھا کہ کھرے آئے اور ادھر سے ہی واپس چلے گئے۔ کھروں سے بچتے ہوئے وہ آدمی آگے آئے اور زخمی کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا۔ میں نے ایک نظر سے معائنہ کیا۔ ایک زخم سر پر سامنے سے اس طرح تھا کہ اس نے دائیں آنکھ اور پیشانی کو کاٹ دیا تھا۔ ایک لمبا زخم ایک کندھے پر تھا جس نے ہنسلی کی ہڈی کاٹ دی تھی۔ ایسا ہی ایک گہرا زخم پیٹھ پر شولڈر بلیڈوں کے درمیان تھا۔ یہ تمام زخم کلہاڑی کے معلوم ہوتے تھے۔ جسم کا خون ختم ہونے کو تھا۔ زخمی کا رنگ لاش کی طرح ہو چکا تھا۔ میں نے زخمی کو ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ہسپتال بھجوایا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ڈاکٹر سے کہنا مجھے نزعی بیان لینا ہے۔ چارپائی لانے والوں نے زخمی کو پہچان لیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس کے گھر اطلاع دے اور وہ لوگ ہسپتال پہنچ جائیں۔ 2 کانسٹیبلوں کو میں نے کھوجی کے ساتھ چھوڑا۔ ٹارچ اور لالٹینیں انہیں دے دی۔ مجھے چونکہ نزعی بیان لینا تھا اور زخمی آخری دموں پر تھا اس لیے میں گھوڑی پر سوار ہوا اور اسپتال کی طرف چل پڑا۔ جو آدمی اطلاع لایا تھا اس سے اس کا نام پتہ پوچھ کر میں نے فارغ کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ صبح سویرے تھانے آ جائے۔ میں زخمی کے پیچھے پیچھے ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر ہسپتال کے احاطے میں سرکاری مکان میں رہتا تھا۔ وہ کانسٹیبل کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ زخمی کو نزعی بیان دینے کے لیے ہوش میں لانا ہے۔ ڈاکٹر نے اسی وقت زخمی کو اندر لے جا کر اپنا کام شروع کر دیا۔
اس نے زخمی کی حالت دیکھ کر مجھے بتایا کہ زخم تو گہرے ہیں لیکن ان میں مہلک زخم ایک بھی نہیں، کھوپڑی ذرا سی فریکچر ہوئی ہے، اگر اسے مرنا ہوا تو خون کی کمی سے مر جائے گا، خون خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تازہ خون مل جائے تو یہ جلدی ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے زخموں کی لمبائی اور گہرائی کی پیمائش شروع کر دی۔ یہ کوائف عدالت میں بے حد ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جب مرہم پٹی کر رہا تھا تو زخمی کے خاندان کے کئی افراد آ گئے۔ 5-6 مرد تھے، 3-4 عورتیں تھیں۔ مردوں میں ایک تو اس کا باپ تھا اور 2 بھائی، باقی چچا زاد اور ماموں زاد تھے۔ عورتیں واویلا بپا کیے ہوئے تھیں، مرد بہت پریشان تھے۔ ان سب نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ سب سے پہلے زخمی کو خون دو۔ زخمی کے تمام لواحقین، کیا مرد کیا عورتیں، خون دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرہم پٹی اور خون دینے والوں کے خون کے گروپ معلوم کرنا اور خون دینا کئی گھنٹوں میں مکمل ہونے والے کام تھے۔ میری دلچسپی صرف اس میں تھی کہ زخمی بیان دینے کے قابل ہو جائے۔ مجھے احساس تھا کہ جو منٹ گزر جاتا ہے وہ ملزم یا ملزموں کو مجھ سے دور لے جاتا ہے۔ زخموں کی نوعیت بتا رہی تھی کہ کسی نے انتقامی وار کیا، یہ راہزنی کی واردات نہیں تھی۔ زخمی کی انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی اور اس کی جیب میں پیسے بھی تھے۔ راہزن اپنے شکار کو ڈرانے کے لیے اگر وار کریں بھی تو وہ قتل نہیں کیا کرتے، وہ کلہاڑی کی ایک ہی ضرب کو کافی سمجھتے۔ جب زخمی کا باپ اور اس کے بھائی خون دے چکے تو میں نے زخمی کے باپ کو الگ بٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے ابھی زخمی کو فارغ نہیں کیا تھا۔ اس نے اندر سے اطلاع بھجوائی تھی کہ زخمی اگلے روز 10-11 بجے تک ہوش میں آئے گا۔ اگلا روز شروع ہو چکا تھا، اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بوڑھے باپ سے پہلا سوال وہی کیا جو اس قسم کی وارداتوں میں کیا جاتا ہے، یعنی کوئی دشمنی؟ باپ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ ایسا جواب دیا جیسے دشمنی ہے بھی اور نہیں بھی۔ بڑے میاں مجھے 2 ٹوک جواب دیں، دشمنی ہے تو مجھے صاف بتائیں کس کے ساتھ ہے، نہیں ہے تب بھی صاف بتائیں کہ کس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، یہ صرف دشمن کیا کرتے ہیں۔ میرا بیٹا کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا نہیں۔ میں آپ سے آپ کے بیٹے کے چال چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہا۔ آپ کے گول مول جواب نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ جو باتیں مجھے دوسروں سے بعد میں پتہ چلیں گی وہ آپ اپنی زبان سے مجھے ابھی بتا دیں۔ پردہ نہ ڈالیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے کسی اور بیٹے پر ایسا ہی وار ہو جائے۔ دشمنی اتنی سی ہے کہ 1 سال ہوا میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ ان کے ساتھ ہماری بول چال اور دیگر دنیا داری کے تمام تعلقات بالکل ختم ہیں۔ کیا لڑکی والوں نے اس وقت یا پھر کبھی آپ کو یا آپ کے بیٹے کو انتقام کی دھمکی دی تھی؟ دھمکیاں تو انہوں نے بہت دی تھی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تمہاری جوان بیٹی کو اٹھوا لیں گے۔ یہ دھمکیاں آپ کو کب تک ملتی رہیں؟ کوئی 5-6 مہینے تک۔ اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ کیا اس لڑکی کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کے گھر والے اس کی شادی فوراً کر دینا چاہتے تھے لیکن سنا ہے کہ لڑکی نے انکار کر دیا ہے۔ طلاق کی وجہ کیا تھی؟ لڑکی اچھی نہیں تھی۔ بڑے میاں، میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مجھے جو بھی جواب دیں سوچ سمجھ کر دیں اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہی اچھا اور نیکوکار تھا تو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ میں آپ سے کوئی کہانی نہیں سن رہا، میں تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے طلاق کی صحیح وجہ بتائیں۔ اگر آپ اس وقت ایسی ذہنی کیفیت میں نہیں کہ مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکیں تو مجھے بتا دیں، میں بھی انسان ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ اس وقت آپ کو میں نہیں بلکہ اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جس میں بے بسی بھی تھی اور غم بھی۔ اس کے آنسو بے نکلے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی خیریت کی خبر کا انتظار کرے۔ وہ چلا گیا۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر مرہم پٹی کر چکا ہے لیکن زخمی ابھی ہوش میں نہیں آیا اور خون دیا جا رہا ہے۔ میں نے زخمی کے بڑے بھائی کو بلایا اور اس سے وہی سوال پوچھے جو میں اس کے باپ سے پوچھ چکا تھا۔ جواب دینے کے بجائے اس شخص نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ یہاں تک کہہ گیا کہ آپ تفتیش کریں نہ کریں، میں اس شخص کو زمین کے نیچے سے نکال لاؤں گا جس نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا۔ اس شخص کے اس انداز اور رویے سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لوگ شریفوں میں سے نہیں۔ میں نے ایسا انداز اختیار کر لیا جس سے میں بھی اس سے ڈرتا ہوں۔
میں نے اسے کہا کہ اسے تو معلوم ہوگا کہ اس کے بھائی کا دشمن کون ہے، جو کوئی بھی ہے اس کی لاش آپ کو مل جائے گی۔ مجھے نہیں بتاؤ گے کہ وہ کون ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تم اپنے باپ سے نہیں ایک تھانے دار سے بات کر رہے ہو، میں تفتیش کر رہا ہوں، تم مجھ سے مجرم کو چھپا رہے ہو۔ کون ہے وہ؟ فوراً بتاؤ۔ جس سے میرے بھائی نے طلاق دی تھی، اس کے بھائیوں کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ 1 سال بعد انہیں اب انتقام لینے کی کیا سوجی ہے؟ کیا اس سے پہلے انہیں تمہارے بھائی پر قاتلانہ حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا؟ ان کے سوا ہمارا اور کوئی دشمن نہیں۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لوگ ابھی غم میں ہیں اور بھڑکے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے ابھی کام کی کوئی بات نکلوانا ذرا مشکل ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی وہ چلا جائے اور اپنے دماغ پر زور دے کر سوچے اور ادھر ادھر سے پوچھے کہ اس کے بھائی کا دشمن کون ہے۔ 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے، ابھی زخمی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ خون کی کافی مقدار دی جا چکی تھی اور کوئی بھی زخم مہلک نہیں تھا۔ مجھے اسپتال ہی میں رکنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی میرے پاس ہسپتال میں ہی آ گیا۔ اس نے موقع واردات پر اور اس سے کچھ دور دور تک جو کھرے دیکھے تھے وہ اپنی اصطلاحوں میں بیان کیے۔ میں آپ کو صرف ضروری کھرے سناتا ہوں جو اس نے وہاں دیکھے تھے۔ ایک تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، زمین پر ایسے نشانات تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ زخمی پر حملہ کیا گیا تو اس نے مقابلہ کرنے کی یا بچنے کی کوشش کی۔ 2 کھرے صاف طور پر ملے، ایک مرد کا اور ایک عورت کا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک زنانہ سینڈل تھا۔ کھروں میں مزید سہولت یہ ہو گئی کہ مرد کے دائیں پاؤں کی جوتی کے نیچے تلوا مرمت کرایا ہوا تھا۔ یہ ٹکڑا الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ یہ دونوں کھرے وہاں تک گئے جہاں میں نے زخمی کو پڑے دیکھا تھا۔ وہاں سے دونوں کھرے واپس چلے گئے اور کچی زمین سے گزر کر پکی گلی میں داخل ہو گئے۔ پکی گلیوں میں کھرا تلاش کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایک کھرا اور نظر آیا۔ پتہ چلتا تھا جیسے یہ کوئی آدمی تھا جو ادھر آیا اور اس نے یہاں زخمی کو پڑا دیکھا اور وہ ڈر کر واپس چلا گیا۔ یہ کھرا صاف نہیں تھا، بہرحال میں نے اسے نظر انداز نہ کیا۔ عورت کا کھرا یہ کہانی سناتا تھا کہ اس واردات کے ساتھ کسی عورت کا بھی تعلق ہے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ یہ عورت زخمی کے ساتھ تھی اور عورت کے خاوند یا بھائیوں نے انہیں موقع پر پکڑ لیا، لیکن یہ سراغ کچھ الجھا سا تھا۔ میں کھوجی کے ساتھ پھر موقع واردات پر چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل اور ایک چوکیدار کھروں کی رکھوالی کے لیے وہاں موجود تھے۔ میں بھی کھروں کے متعلق کچھ سمجھنے لگا تھا۔ میں نے جب اس مرد اور عورت کے کھرے دیکھے تو میں نے کھوجی سے کہا کہ کھرے بتاتے ہیں کہ یہ دونوں بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے موقع واردات تک آئے ہیں اور اسی طرح اطمینان سے واپس چلے گئے۔ اگر عورت غیر مرد کے ساتھ پکڑی جاتی ہے تو اس کے کھرے اس طرح نہ ہوتے، اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا جاتا۔ اس صورت میں کوئی پاؤں کہیں پڑتا اور کوئی کہیں۔ یہ چال قدرتی نہ ہوتی۔ موقع واردات سے تھوڑا ہی آگے کھڈے شروع ہو جاتے تھے۔ کھوجی نے مجھے وہاں بتایا کہ مرد کا جو کھرا ہے وہ ان کھڈوں کی طرف سے آیا ہے۔ میں نے وہ کھرے بھی دیکھے جو کھڈوں کی طرف سے آئے تھے، وہ یہی کھرا تھا جو عورت کے ساتھ تھا۔ میں نے ان کھروں کے مولڈ تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ صرف کھروں سے ہی مجھے سراغ نہیں لینا تھا، میرے پاس اور ذرائع بھی تھے۔ میں آپ کو پہلی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ پولیس کے لیے مخبری کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ ان میں چرسیوں اور بھنگیوں کے علاوہ شہر کے معززین بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ خوشامد کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو پولیس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میں وہاں سے چلنے لگا تو ایسے 2 معززین میرے ساتھ چل پڑے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ واردات سے متعلق کوئی بات بتائیں گے۔ میں نے خود ہی ان سے پوچھا کہ یہ واردات کیسی ہے؟ بختیار ٹھیک آدمی نہیں، ان میں سے ایک نے زخمی کا نام لے کر کہا۔ اس کے ساتھ ایک نہ ایک دن ایسے ہونا ہی تھا۔ آوارہ آدمی ہے۔ ذرا کھل کر بتائیں کہ اس میں کیسی آوارگی ہے، اور وہ اگر ٹھیک نہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ ان دونوں نے باری باری بولنا شروع کر دیا۔ جو بات میرے سامنے آئی وہ یوں تھی کہ بختیار کی بیوی اچھی لڑکی تھی۔ اگر سانولا رنگ نقص ہے تو یہ نقص اس میں موجود تھا۔ اس کے نقش اچھے تھے۔ اس میں ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ شریف خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، باپ بھی تھا۔ یہ اپنی عزت کو بچائے رکھنے والے لوگ تھے۔ بختیار نے اس لڑکی میں شادی کے بعد ذرا سی بھی دلچسپی نہ لی۔ دوسرے محلے میں بختیار کے رشتہ داروں کا ایک گھرانہ تھا۔ اس کی 2 بہنیں
جوان تھیں، دونوں خاصی خوبصورت تھیں اور ان کی رنگت گوری تھی۔ ان بہنوں کے 2 بھائی بھی تھے، ایک کی عمر 14-15 سال اور دوسرے کی 17-18 سال تھی۔ یہ دونوں اپنی بہنوں کی طرح گورے چٹے اور خوبصورت تھے۔ ان کے جسم اور ان کی خوبصورتی زنانہ قسم کی تھی۔ ان کی ماں کھانے پینے والی عورت تھی۔ یہ لڑکیاں خراب تو نہیں تھیں لیکن بختیار کی وجہ سے بدنام ہو گئیں۔ بختیار نے شادی کی تو 4-5 مہینے گزرے ہوں گے کہ اس نے اس گھر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ رات کو بھی وہاں جانے لگا، پھر رات دیر تک اس گھر میں رہنے لگا۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ لوگ ٹو نہ لگائیں اور باتیں نہ کریں۔ دونوں بہنیں تو بدنام نہیں تھیں، ان کی ماں کو محلے برادری والے اچھی عورت نہیں سمجھتے تھے۔ لوگوں نے اس قسم کی باتیں مشہور کر دیں کہ بختیار بڑی بہن کے پاس، جس کا نام انوری تھا، جاتا ہے اور انوری کی ماں نے بختیار سے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور انوری کے ساتھ شادی کر لے۔ بختیار کا کاروبار بڑا اچھا تھا، آمدنی بہت تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کی آمدنی کا اچھا خاصا حصہ ان لڑکیوں کی ماں ہضم کر رہی تھی۔ بختیار کی بیوی اکثر اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ بختیار نہ کبھی اس کے ساتھ گیا، نہ کبھی اسے اپنے گھر لانے کے لیے گیا۔ شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تو بختیار نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بختیار انوری کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن دن گزرتے چلے گئے، بختیار نے شادی نہ کی۔ ایک بات یہ بھی مشہور ہوئی کہ بختیار بڑی کے بجائے چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹی بہن کا نام راحیلہ تھا۔ آخر یہ دن آ گیا کہ بختیار پر کسی نے حملہ کیا۔ طلاق اور قاتلانہ حملے میں تقریباً 1 سال کا وقفہ تھا۔ کیا بختیار کی بیوی کے بھائی یا قریبی رشتے کے مرد اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے طلاق کا انتقام لیا؟ نہیں، ان میں اتنی ہمت ہوتی تو طلاق کے فوراً بعد انتقام لے لیتے۔ انہوں نے باتیں تو بہت کی تھیں لیکن کچھ کر نہیں سکے تھے، نہ کچھ کرنے کی ان میں طاقت تھی۔ یہ دونوں معززین بولتے جا رہے تھے، میں بظاہر سن رہا تھا لیکن میں دراصل سوچ رہا تھا۔ بختیار کی بیوی کے لواحقین کو میں نے ذہن سے اتار دیا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ انہیں اگر انتقام لینا ہوتا تو بہت پہلے لے چکے ہوتے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کی باتیں سن لیں لیکن یہ سب سنی سنائی تھیں، میں ان کی ہر بات کو سچ نہیں مان سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ رائی کا پہاڑ اور بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ سکینڈل گھڑنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ہنر ہے اور تفریح بھی۔ پھر بھی میں ان دونوں آدمیوں کا ممنون تھا کہ انہوں نے مجھے ایک قیمتی سراغ دے دیا تھا۔ میرے پاس شامل تفتیش کرنے کے لیے کچھ افراد آ گئے تھے۔ یہ انوری اور راحیلہ کے دونوں بھائی تھے۔ ان پر مجھے یہ شک ہوا کہ جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا ان کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ تھا۔ ایسا امکان موجود تھا کہ ان دونوں میں غیرت جاگ اٹھی اور انہوں نے اپنے بدماش دوستوں سے بختیار پر حملہ کرایا۔ یہ ایسی صورت میں ممکن تھا کہ ان بھائیوں نے بختیار کو اپنی کسی بہن کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے دیکھا ہو۔ میرا یہ شک بڑا ہی کمزور تھا کیونکہ ان لڑکوں کے چال چلن اور جسمانی ساخت کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس کے پیش نظر ان دونوں میں اتنی غیرت اور جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں جب تھانے کے قریب پہنچا تو وہ دونوں معززین مجھ سے رخصت ہو گئے۔ تھانے میں داخل ہوتی مجھے اطلاع ملی کہ زخمی ہوش میں آ گیا ہے۔ میں وہیں سے ہسپتال کو دوڑ پڑا۔ ہسپتال قریب ہی تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو ساتھ لیا اور زخمی کے پاس جا بیٹھا۔ اسے جو تازہ خون دیا گیا تھا اس کی کچھ سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی تھی۔ آدمی جوان اور خوبرو تھا۔ مجھے اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جس طرف ماتھے اور آنکھ پر زخم تھا وہ تمام چہرہ پٹیوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی جو آنکھ صحیح تھی وہ اس نے ذرا سی کھولی۔ میں نے ہمدردی اور شفقت کے لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے تسلی اور دلاسا دیا اور یہ بھی پوچھا کہ وہ بیان دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ وہ بیان دے گا۔ کیا تم پرچہ کٹوانا چاہتے ہو؟ ہاں، پرچہ تو میں ضرور کراؤں گا۔ جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ تو دراصل مجھے قتل کر گیا تھا۔ کون تھا وہ؟ معلوم نہیں۔ کسی پر شک نہیں؟ وہ نحیف آواز میں بول رہا تھا۔ اسے بولنے میں کچھ دقت سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں اس کوشش میں تھا کہ زیادہ سے زیادہ مختصر بات پوچھوں اور وہ مختصر جواب دے۔ بختیار بھائی، میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کراؤں گا، خود ہی بتا دو کہ تم پر یہ واردات کیسے ہوئی۔ مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ مجھ سے کسی نے کیا لینا تھا۔ میں گھومنے پھرنے کے لیے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔
اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں گھوما تو میرے ماتھے پر کلہاڑی پڑی۔ میں چکرا گیا۔ اس کے بعد مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ کلہاڑی کا دوسرا وار میرے کندھے پر پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ہنسلی کٹ گئی ہے۔ پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے گرنے کا بھی ہوش نہ تھا۔ تم نے اس آدمی کو دیکھا تو ہوگا۔ بے شک آج کل راتیں اندھیری ہیں، لیکن اندھیرے میں بھی قریب کھڑے آدمی کے قد بت کا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس کا قد کیسا تھا؟ جسم بھاری تھا یا دبلا پتلا؟ کوئی ایسی نشانی جو تمہیں نظر آئی ہو؟ کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس کا قد مجھ سے کچھ کم ہی تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دیکھ سکا، کیونکہ پیچھے کو مڑتے ہی کلہاڑی میرے ماتھے پر آ لگی۔ کیا تم اپنے سسرال کے کسی آدمی پر یا اپنی متعلقہ بیوی کے بھائیوں پر شک نہیں کرو گے؟ اگر وہ اتنی جرأت اور اتنی طاقت والے ہوتے تو میں ان کی لڑکی کو طلاق دینے کی کبھی جرأت نہ کرتا۔ ان کے دلوں میں میری اتنی دشمنی ہوگی کہ وہ میری موت کی دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن نہ میں ان پر شک کرتا ہوں، نہ آپ انہیں مشتبہ سمجھے۔ انہیں اپنے دماغ سے نکال دیں۔ بختیار سے مجھے بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن میں نے اس سے زیادہ اس کا بیان نہ لیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس پر خنودگی طاری ہونے لگی تھی اور کمزوری اتنی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے بولتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ دو معززین نے مجھے بختیار کے چال چلن کے متعلق جو کچھ بتایا تھا، اس کی تصدیق بختیار سے نہیں کرائی جا سکتی تھی۔ یہ پس منظر مجھے دوسروں سے معلوم کرنا تھا۔ میں نے اس کا جو بیان قلم بند کیا تھا وہ اسے پڑھ کر سنایا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کے بیان میں کوئی چیز غلط یا فالتو تو نہیں لکھی گئی۔ اس نے کہا کہ اس کا بیان بالکل صحیح قلم بند کیا گیا ہے اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہے گا۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے بیان پر دستخط کر دیے۔ پھر ڈاکٹر نے اس بیان کے نیچے لکھا کہ یہ بیان اس کی موجودگی میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس میں وہی کچھ لکھا ہے جو مضروب نے کہا ہے، اور یہ بھی کہ بیان دیتے وقت مضروب یعنی زخمی پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں کوشش کروں گی کہ اس کہانی کا روز ایک پارٹ پابندی کے ساتھ میں اپلوڈ کر دیا کروں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہمیں اچھے اور مزید سبسکرائبرز ملیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔